بات کریں جناب، بات کریں جناب. السلام علیکم. بات کرو جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم میرے بھائی، حکم کریں. کیسے ہیں حسن علی عری بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. تھینک یو سر. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ آپ کو بہت عزت دے بھائی. میں آپ کو تھینک یو بھائی سر. ایک بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جو حق دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو بہت عزت دے اور عافیت دے اور آپ کی قربانی قبول کرے. جی تھینک یو سر. اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں گے. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ بھائی کیا انڈیا نام ہے؟ سے. اچھا ہو، شیئر کریں بھائی، کیا کہنا چاہتے ہیں، بات کریں. بھائی جان میں یہ کہنا چاہ رہا کہ آج سے 7 سال پہلے ایمان میں داخل ہوا تھا. جی. I was not مسلم. اوکے. اور ہندو 7 سال ہندو تھے سے. کیا تھا آپ کا؟ آپ کا کیا تھا، ہندو ہاں تھے ہاں پہلے؟ بھائی ہندو 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 ہندو. اچھا اچھا. صحیح. اور اور 7 سال سے حنفی مسلک پر ہی تھے. ہوں. اس کے بعد آپ کے یوٹیوب پہ لیکچرز مطلب رینڈملی آپ آگے دیکھنا سٹارٹ کرا. اس کے بعد جب یہ لگا پتا کہ حدیث ثقلین ہے کہ نبی نے قرآن اہل بیت چھوڑا ہے ہمارے لیے، تو بس پھر اس کے جی بعد الحمدللہ اللہ نے دل کھول دیا اور صحیح. الحمدللہ شیعہ ہو گیا میں. اور اور ماشاء 5 اللہ صاحب کو ماشاء اور اللہ، تھے زندہ باد. جن کو دعوت دی اور وہ بھی الحمدللہ شیعہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے بھائی. باقی بھائی ماشاء ایک اللہ. آپ سے سوال بھی تھا، ایکچولی یہ ایک جی خاتون نے مجھ سے پوچھا تھا لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کا جواب نہیں پتا. جی. جناب یہ جیسے جو یہ ہمارا فقہ جعفری ہے، اس میں جو یہ طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ میں نے ایک ہوں، مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے. آپ ہوں. نے ویسے ایک اہل سنت بہن کو بہت اچھا ایکسپلین کرا تھا، تو میں نے ساری آپ کی ویڈیو دیکھی تھی. اس میں ہوں. مسئلہ یہ تھا کہ جیسے اگر کوئی مرد رجوع کر لیتا ہے عدت ختم ہونے سے پہلے، تو اس کی ہوں. جو اس مرد نے پہلے لگتی تھی وہ کینسل ہو جاتی ہے. اس کے پاس اس کے بعد 3 ہی چانس رہیں گے کہ اس کے پاس دو دو چانس چانس رہیں گے. دو چانس اس کے بعد. رہیں گے 2 چانس رہیں گے اچھا یہ میرے اگر ذہن میں نہیں ہے. عدت ابھی میں ہی ابھی آپ رجوع جو کر سوال لیتا کر ہے. رہے ہیں نا، ابھی نہیں ابھی ہاں آپ نے ہاں جو سوال کیا نا، ایک دفعہ اگر ایک ہاں ہاں. شخص رجوع کر لیتا ہے اپنی عورت سے، پھر اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو میرے خیال میں اس کے پاس ابھی جو مجھے یاد آ رہا ہے، اس کو دو مزید چانس رہتے ہیں اس کے پاس. اس کے بعد عورت کو شادی کرنی پڑے گی کسی اور آدمی سے. اوکے. پھر اس کے ساتھ اگر وہ طلاق دے دے تو شادی ہو سکتی ہے اس کی، یعنی حلالہ کی مطلب ضرورت پڑے گی. ہاں میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے فی الحال، لیکن ابھی میں وہ دیکھنا پڑے گا، مراجعہ کرنا پڑے گا. اوکے. کوئی بات نہیں، میں پھر آپ سے نیکسٹ ٹائم پوچھوں گا سوال نا بھائی. اوکے یہ ہمارے موضوع سے باہر ہے. ہم یہاں پہ فروعات کا جواب نہیں دیتے بھائی، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ فرعی اچھا مسائل کے اچھا. جواب نہیں دیتے. یہاں پہ دینی مسائل جو جماعت عمریہ کے ساتھ اختلافی مسائل پہ بات ہوتی ہے. اچھا یہ کالر ہے ہمارے پاس. السلام علیکم کالر، آ جائیں بھائی. کون ہے؟ وعلیکم السلام. جی علیکم السلام. بات کریں. جی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. ایکچولی میں جی مسلم کو کہتی ہوں لیکن میں سنی گھر سے ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں شیعہ کے بارے میں بھی جانوں کچھ، تو اس لیے میں آپ سے کچھ کوشچن کرنے آئی ہوں. میرے جی پاس کوشچن کریں. سب سے پہلے ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں جو آپ کا نظریہ ہے وہ میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی. آپ بلیو کرتے ہیں کہ ان کی پیدائش کے وقت سے وہ پروفٹ ہیں، اور سنی بلیو کرتے ہیں کہ وہ 40 سال کی عمر میں پروفٹ بنے. تو آپ مجھے بتا دیں گے کہ وہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تب سے ہی نبی تھے؟ آپ جی سے جب سے پیدا روشنی ہوا ڈال تھے، دیں. اور اس سے پہلے بھی نبی تھے، لیکن 40 سال میں ان کی بعثت ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ اب آپ اسلام کو، اپنی مذہب کو، اپنی شریعت کو لوگوں کو بتائیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پہلے سے ملائکہ ان تو کے پاس آتے تھے. جی پیدائش سے پہلے کیسے نبی تھے؟ جی. تو پیدائش سے پہلے وہ کیسے نبی تھے؟ پہلے جیسے اور انبیاء ہوتے ہیں، ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے. نہج البلاغہ شریف میں خطبہ ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے، کہ بچپن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو اللہ کی جانب سے ان کو مختلف باتیں بتاتا تھا ہمیشہ، ٹھیک ہے نا. جیسے دوسرے انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے ان کو وحی آتی ہے، ملائکہ آتے ہیں، ملائکہ سے بات ہوتی ہے، اسی طرح وہ نبی تھے. تو 40 سال کی عمر میں کیا ہوا؟ 40 سال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن دیا، شریعت دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کو جن لوگوں پہ تمہیں بھروسہ ہے ان کو بلاؤ، ان کو بتا دو کہ مسلمان ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا.
اچھا مطلب اس سے پہلے یہ تبلیغ نہیں تھی؟ 40 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، یعنی ان کو ڈیوٹی لگائی گئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مشن دیا 40 سال کی عمر میں. ہاں اوکے. تو پھر تو بلیو سیم ہوا نا، بلیو تو پھر سیم ہوا نا، وہ بھی تو 40 سال کا ہی کہتے ہیں. نہیں، 40 سال سے پہلے وہ معصوم تھے، نبی تھے، ملائکہ آتے تھے، لیکن ان کے پاس مشن نہیں تھا، اجازت نہیں تھا، اللہ کی جانب سے ان پہ آبلیگیشن نہیں تھا، واجب نہیں تھا کہ وہ کسی کو بلائیں، یا ان کے پاس قرآن نہیں تھا، اس وقت قرآن نہیں آیا تھا اس وقت. تو 40 سال سے پہلے کی یہ بات ہے. 40 سال کے بعد جو ہے قرآن آیا ہے اور مشن آیا ہے کہ دوسروں کو وہ اسلام کی طرف بلائیں. تھینک یو سسٹر، تھینک یو. السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں. جی سر بات کریں. کالر فرام پاکستان، بات کریں جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب، کون بات؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ زین العابدین سندھ سے بول رہا ہوں. زین العابدین بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، حکم کریں. اللہ پاک آپ کو بھی عزت دے. پہلے تو آپ سے یہ شکایت ہے کہ ہم طالب علموں کو کچھ ٹائم دیا کریں جو عالم نہیں ہوتے، بس یہ ریکویسٹ ہے. میں آپ کا خادم ہوں. جی بسم اللہ کریں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. صرف یہ سمجھنا تھا کہ اہل تشیع میں یہ خلافت ہے کیا جو دن رات جھگڑا چلتا ہے، دن رات اہل سنت اور اہل تشیع کا جھگڑا چلتا ہے، آپ کے یہاں خلافت ہے کیا؟ میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ خلیفہ کون بناتا ہے؟ تو خلیفہ سے مراد دے کہ میرے بھائی حکومت نہیں ہے. خلیفہ سے لغتاً شرعاً مراد حکومت نہیں ہے. خلافت اور خلیفے سے مراد جانشینی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے ہادی ہیں، اس امت کے امام ہیں، اس امت کے پیشوا ہیں. ان کے بعد اس امت کا ہادی کون ہے، اس امت کا پیشوا کون ہے، اس امت کا قائد کون ہے، چاہے اس کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ حکومت ہو تو اچھی بات ہے، حکومت نہ بھی ملے تو خلافت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت سے مراد ہم لے لیں. تاریخ اسلام میں جو مختلف حکومتیں گزری ہیں ان حکومتوں کو خلافت کہا جاتا تھا. خلافت عثمانیہ ہے، خلافت بنی امیہ ہے، خلافت بنی عباس ہے. ان کو اس لیے ان حکومتوں کو اس لیے خلافت کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہیں. لیکن حکومت کا مطلب خلافت نہیں ہے، خلافت کا مطلب حکومت نہیں ہے. لیکن یہ جو بھائی صاحب بات سنیں. آپ نے سوال کیا کہ خلافت ہم شیعہ خلافت کس کو کہتے ہیں، تو سن لیں. آپ میں تضاد کہتا ہے کہ حکومت ہو، حکومت بھی ہے. آپ والے میں خود تضاد ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی حکومت بھی ہے. حکومت دیکھیں، خلافت سے مراد حکومت نہیں ہے بھائی، نہ شرعاً نہ لفظاً. جی ہاں، حکومت نہیں. میں عرض کر رہا ہوں حکومت سے مراد خلافت سے مراد حکومت نہیں ہے. میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ تاریخ میں حکومتوں کو خلافت کس لیے کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت میں حکومت کی جو اصطلاح ہے اس کو خلافت کہا جاتا ہے، نہیں. یا مثلا لغت میں عربی زبان میں حکومت کو خلافت کہا جاتا ہے، اس طرح نہیں. حکومت عربی زبان میں حکومت کو سلطان کہتے ہیں، ولایہ کہتے ہیں، سلطان کہتے ہیں. ہاں، حاکم نہیں کہتے، حاکم بھی نہیں کہتے. حاکم جو ہے قاضی کو کہتے ہیں، جج کو کہتے ہیں. تو حکمران کو حاکم ہی کہا جاتا ہے، وہ اردو ہے، وہ عربی نہیں ہے بھائی. خلافت یعنی جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے قائد تھے، اس امت کے رہنما تھے، چاہے ان کے پاس اس زمانے میں ان کے پاس حکومت نہیں تھی. ٹھیک ہے نا؟ مکے میں تھے، اس زمان بھی قائد تھے اور رہنما تھے. مجھے آگے تھوڑا چلنے دو، وضاحت دے دی کہ یہ اچھا آپ کی نظر میں خلیفہ اللہ بناتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ جو خلافت ہے یہ آپ کو نبی والی سمجھتے ہیں یا غیر نبی والی؟ اور مولا علی نبی کے امتی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بالکل نبی کے امتی ہیں، لیکن خلافت سے مراد ہم نبوت نہیں لیتے. میں نے عرض کیا نبی کا جانشین میں نے کہا نا، میں نے نہیں کہا کہ نبوت. میں نے کہا کہ وہ امت کے قائد تھے، قیادت میں ان کا جانشین. وہ امت کے ہادی تھے، ہدایت کرنے میں ان کا جانشین. وہ امت کے معلم تھے، ہاں، اس میں ان کا جانشین. میں نے نبوت تو نہیں کہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. اچھا، جو خلیفہ بنے گا
उसमें कौन-कौन सी क्वालिटी, कौन-कौन से शराइत होनी चाहिए, सब कौन सी खूबियां सब होनी चाहिए? सब खूबियां जो एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, क्योंकि ये जानशीन वो किसका बनेगा? पैगंबर का बनेगा। वो वो हाँ, अभी पैगंबर। आपने हाँ, कहा वो नबी है, वो नबी है। हाँ, वो नबी हैं, लेकिन वो कायद भी है ना, उनके पास कोई नबी नहीं है, लेकिन उनके उनके फ़राइज़ तो मौजूद हैं। नबूवत के जो फ़राइज़, और भाई बात करने दो ना, तुम सवाल कर रहे हो, जब बात भी करने दो। नबूवत जो है यानी वही का आना और शरीयत ठीक का है, आना, ये सिलसिला बंद हो गया। अब कुरान नहीं, कोई और कुरान नहीं आएगा, और जो है कोई और ठीक शरीयत नहीं आएगी, लेकिन इस उम्मत की हिदायत करना, इस उम्मत की क़ियादत करना, इस उम्मत में जो बिदअत आएगा बिदअतों को रोकना, इस उम्मत में जो जालिम होंगे जालिम के सामने जालिम मजलूम का हक जालिम से लेना, और इस उम्मत के जो मिलिट्री अफेयर्स हैं वगैरह वगैरह, उन सब की वो जो है रहनुमाई करना। इस उम्मत को दीन नहीं आता, दीन सिखाना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियाँ थीं, और ये जिम्मेदारियाँ माना उनके बाद। ओ भाई साहब, आपसे बात करने का कोई फ़ायदा है? मैं सुन तुम रहा हूँ, सवाल करते हो, नहीं, तुम नहीं सुन रहे, तुम झूठ कह रहे हो, तुम नहीं सुन रहे। तुम मेरी बात समझ भी नहीं आती ना। तुम अगर सुन देते तो तुम्हें समझ आ जाती, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसनद पे बैठने वाला शख्स है, लिहाजा उसमें वो तमाम क्वालिटीज़, वो तमाम खुसूसियात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हैं उसमें होनी चाहिए। ठीक है ना? इस्मत है, उसमें आलमियत है, अफजलियत है, उसमें यह है कि सबसे अशजा हो, सबसे अफजल हो, सबसे अतहर हो, ये तमाम क्वालिटीज़ उसमें होने चाहिए। अच्छा, अभी हमारे पास कोई एक